اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین. دعا سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز سے ہمارے ساتھ. الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وأولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث أدركني أدركني الساعة 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 الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. بلند صلوات. فرجم. اللہ انشاءاللہ آپ سب کو آباد رکھے. بڑی پیاری صلوات آپ پڑھتے ہیں، ہمیشہ آپ کو انشاءاللہ انرجی دے تاکہ ذکر اہل بیت میں، خدمت اہل بیت میں ہمیشہ سامنے رہیں.
اور اپنی دنیا بھی آباد کریں اور اپنی آخرت بھی آباد کریں۔ ارشاد ہوا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ پوری انسانیت کا قاتل۔ مسلسل گفتگو چل رہی ہے اور آج 8ویں مجلس ہے کہ اسلام پیغام امن ہے، اسلام امن کا پیغام دے رہا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر۔ اسلام کہہ رہا ہے اے مسلمانوں، چونٹی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام محبت کا پیغام دے رہا ہے کہ اگر دو مومنین میں اختلاف ہو گیا اور تم نے اس اختلاف کو ختم کیا اور اس کو صلح میں تبدیل کیا، دشمنیاں ختم کر کے محبتیں پیدا کی، تو تمہیں 70 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، امن کا پیغام ہے کہ آپ نے کل سنا قیامت کے دن عابد کھڑے ہیں، زاہد کھڑے ہیں، عالم کھڑے ہیں، مگر کچھ لوگ بے حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی سے دشمنی نہیں کی۔ یہ اسلام کا پیغام ہے، اسلام پیغام امن ہے۔ اچھا، اب ایک سوال آپ سے پوچھوں، اسلام سلامتی کا مذہب ہے، اسلام پیغام امن ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسلام میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کہاں سے نکلا ہے؟ ایمان امن سے نکلا ہے۔ مگر آئیے آج ایمان پہ گفتگو کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ یہ ایمان ہے کون؟ یہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو ایمان کا انکار کرے گا، من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو ایمان کا انکار کرے گا اس کا عمل حبط ہو جائے گا، ضبط ہو جائے گا۔ بھائی ہم تو ایمان کے تلاش میں نکلے، ایمان کیا ہے؟ ایمان کون ہے؟ ایمان کسے کہا جاتا ہے؟ ایمان ہوتا کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت نے بتا دیا، ایمان کا جو انکار کرے گا اس کا عمل حبط ہو جائے گا، اس کا عمل ضبط ہو جائے گا۔ کیا مطلب؟ یعنی عمل کرے گا مگر اللہ لکھے گا نہیں، یعنی نماز پڑھے گا مگر اللہ لکھے گا نہیں، یعنی روزہ رکھے گا مگر اللہ لکھے گا نہیں۔ کون؟ جو ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی یہ اللہ بتا رہا ہے کچھ لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں نماز پڑھتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں حج پہ جاتے ہیں مگر ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ مگر یہ ایمان کیا ہے؟ یہ ایمان کون ہے؟ تو آئیے رسول کے در پہ چلتے ہیں، وما ينطق عن الهوى کے مصداق رسول کے در پہ جا کر پوچھتے ہیں یا رسول خدا یہ ایمان کیا ہے؟ تو ایمان کو پہچاننے کے لیے میدان جنگ خندق میں جب میرے مولا علی عمر بن عبدود کے مقابلے میں جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا آج ابو تراب جا رہا ہے، یہ نہیں کہا آج ابو الحسن جا رہا ہے، یہ نہیں کہا آج ابو طالب کا بیٹا جا رہا ہے، بلکہ کہا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ کہ آج علی جا رہا ہے، ایمان کا تعارف ہو گیا۔ یہ نہیں کہا ابو طالب کا لال جا رہا ہے، یہ نہیں کہا ابو تراب جا رہا ہے، یہ نہیں کہا ابو الحسن جا رہا ہے، کہا آج کل ایمان جا رہا ہے۔ تو بس پتہ چل گیا ایمان کیا ہے۔ اب ذرا اس آیت کو پڑھیں گے تو مزہ آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے من یکفر بالایمان فقد حبط عملہ، جو ایمان کا انکار کرے گا اس کی نماز منہ پہ ماری جائے گی، جو ایمان کا انکار کرے گا اس کا روزہ منہ پہ مارا جائے گا۔ اب آپ نے سنا ایمان کیا ہے؟ ایمان علی ابن ابی طالب ہے، کل ایمان علی ابن ابی طالب ہے۔ تو بس قانون طے ہو گیا، فیصلہ ہو گیا، اگر کوئی نماز پڑھے اور علی کا انکار کرے نماز منہ پہ ماری جائے۔ اگر کوئی نماز اگر کوئی نماز پڑھے اور علی کا انکار کرے نماز منہ پہ۔ اچھا یہ حدیث ہے، روایت ہے، ایک شخص آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، کہا کہ یا رسول خدا بڑا نمازی ہوں۔ اس نے اپنے انداز میں بیان کیا، میں اپنے انداز میں، یا رسول خدا بڑا نمازی ہوں، کیا جنتی ہوں؟
یا رسول خدا بڑے روزے رکھتا ہوں، کیا جنتی ہوں؟ یا رسول خدا خیر و خیرات کے کام کرتا ہوں، کیا جنتی ہوں؟ اللہ کے رسول نے جب یہ باتیں اس کی ساری سن لی نا، اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے انداز سے بتا رہا ہوں، اللہ کے رسول نے کہا جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو، جتنے خیر و خیرات کے کام کرنے ہیں کر لو، شہید ہونا ہے شہید ہو جاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر تیرے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے۔ آپ کی پیاری سماعت کی پیاری سماعتوں کو ایک شعر بھی ہدیہ کروں کہ شاعر کہتا ہے یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے، یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے، دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ پتہ چل گیا ایمان کون ہے، پتہ چل گیا ایمان کیا ہے، ایمان علی ابن ابی طالب ہیں۔ اور آپ نے سنا ایمان اسلام کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور آپ نے سنا ایمان نکلا امن سے ہے، تو بس اسی لیے دنیا میں نظر آتا ہے علی والے سب سے زیادہ امن پسند ہیں۔ علی والے کبھی نہ لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ قتل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، نہ جھگڑے کرتے نظر آتے ہیں، نہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں نظر آتے ہیں۔ علی والے ہمیشہ یا ماتم کرتے نظر آتے ہیں یا ذکر علی کرتے نظر آتے ہیں، اور کمال عجیب ہے ماتم ہم کرتے ہیں دل کسی اور کا جلتا ہے، ماتم ہم کرتے ہیں دل کسی اور کا جلتا ہے، اعتراض کوئی اور کرتا ہے۔ بھائی کبھی کہیں الحمدللہ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو شیعہ علی کا عاشق، کیوں؟ کیونکہ علی ایمان ہے، ایمان امن ہے تو علی کے شیعہ بھی امن پسند ہیں۔ روتا ہوا نظر آئے گا علی کا شیعہ، ماتم کرتا ہوا نظر آئے گا علی کا شیعہ، نماز پڑھتا ہوا نظر آئے گا علی کا شیعہ، روزہ رکھتا ہوا نظر آئے گا علی کا شیعہ، مگر ظلم کرتا کبھی نظر، الحمدللہ کبھی غلط کاموں میں شیعہ نظر نہیں آتے، کبھی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی میں شیعہ نظر نہیں آتے، بلکہ انگریزوں نے کہا، اعتراف کیا، انگریزوں نے اعتراف کیا۔ ایک مرتبہ ہم لنڈن کے ایئرپورٹ پہ تھے، انگریز تھا، اس نے کہا میں نے بڑی ریسرچ کی ہے شیعوں کے بارے میں، اس نے کہا میں نے بڑی ریسرچ کی، میں نے شیعوں میں کبھی ٹیررسٹ نہیں دیکھا۔ میں نے کہا حقیقت ہی یہی ہے، شیعہ سب سے بڑا ٹیررزم کے خلاف ہے۔ میں نے کہا شیعوں میں تمہیں کبھی ٹیررسٹ نظر نہیں آئے گا، کیونکہ شیعوں کا مولا ایمان ہے، کل ایمان ہے، اور ایمان یعنی امن، شیعہ یعنی پیس، شیعہ یعنی امن۔ لیکن اب یہ امن دوسروں کو بھی پہنچاؤ نا۔ میں نے ایک دن مجلس میں کیا کہا تھا، امر بالمعروف یعنی کیا؟ امر بالمعروف کا کیا مطلب؟ ایک آدمی جل رہا ہے، اسے آگ سے نکالنا امر بالمعروف ہے، ایک آدمی ڈوب رہا ہے، اسے بچانا امر بالمعروف ہے۔ جیسے ہم شیعہ امن پسند ہیں، یہ امن کا پیغام تمام انسانیت کو دینا واجب ہے۔ جو اسکول میں جا رہا ہے وہ اسکول میں امن کا پیغام دے، جو کالج میں جا رہا ہے وہ کالج میں بتائے کہ حسین امن کا پیغام دے رہے ہیں، کہ علی امن کا پیغام دے رہے ہیں۔ علی مولا نے ہی تو کہا کہ چونٹی پر بھی ظلم، یہ کس نے کہا؟ مولا علی نے کہا نا۔ مولا حسین نے کیا بتایا؟ مولا علی نے کیا سکھایا؟ جب ظالموں نے پانی منع کیا، مولا علی نے پانی منع نہیں کیا۔ میدان جنگ صفین میں جب اس ظالم نے، شام والے نے پانی بند کیا، جب پانی مولا کے ہاتھ میں آیا، کچھ سادہ لوگوں نے کہا ہم بھی منع کر دیں، مولا نے کہا نہیں، علی والے ظلم نہیں کرتے، علی والے دشمن پر بھی ظلم نہیں کرتے۔ سامنے والا دشمن تھا، پانی منع کر چکا تھا، مگر علی نے کہا ہم پانی بند نہیں کرتے، ہم پانی دیتے ہیں۔ مولا حسین نے بھی ہر کے لشکر کو پانی پلایا،
جتنا پانی لے کر آئے تھے بہت زیادہ پانی تھا، لیکن سارا پانی حر کے لشکر کو پلا دیا۔ اہل بیت نے سکھایا، مذہب حق کا سکھا رہا ہے کہ سب کے ساتھ محبت سے رہو۔ اہل بیت محبت کا پیغام دے رہے ہیں، مولا حسین محبت کا پیغام دے رہے ہیں۔ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا یہ ہے حسین کا میسج، کبھی ظلم کو برداشت نہ کرو یہ ہے حسین کا میسج، مگر کبھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی، حتیٰ حیوان پر، حتیٰ چونٹی پر۔ یہ حدیث خدا کی قسم اتنی پاورفل حدیث ہے، اتنی کمال کی حدیث ہے کہ اگر پوری دنیا کا پیسہ مجھے مل جائے اور کہا جائے چونٹی کے منہ سے دانہ نکالو، میں دنیا کو ٹھکرا دوں گا، چونٹی پر ظلم نہیں کروں گا۔ یہ پیغام امن ہے، یہ پیغام دوسروں کو بھی بتائیے، تمام انسانوں کو بتائیے، تمام انسانوں کو بتائیے، اور یہی پیغام اپنے بچوں کو بھی سکھائیے۔ یہی تو اپنا موضوع چل رہا ہے، تربیت اولاد۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے بچوں کی ٹریننگ کرنا۔ ہاں، دنیاوی لحاظ سے تو آپ ٹریننگ کرتے ہیں، دنیا کے لحاظ سے ہر چیز سکھاتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا سکھاتے ہیں، بات کرنا سکھاتے ہیں، اسکول جانا سکھاتے ہیں، دنیاوی ٹریننگ تو آپ دے رہے ہیں، دینی ٹریننگ بچوں کو سکھائیے۔ ہم امن پسند ہیں، کیا مطلب؟ بچوں کو سکھائی بیٹا اگر کسی نے باہر گالی دے دی، علی والا گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا۔ بچپن سے ٹریننگ، امن کا پیغام ہے۔ میں نے کیا کہا؟ اسلام امن کا پیغام ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیے، بیٹا بیٹی اگر باہر کسی نے بدتمیزی کی، باہر کسی نے بے ادبی کی تو وہ غلط کر رہا ہے، مگر تم غلط نہیں کرنا۔ تم میں اور اس میں کیا فرق رہے گا؟ ایک صاحب نے بڑی اچھی مثال دی تھی، کمال کی مثال، مجھے بڑی اچھی لگی۔ اس نے کہا کہ جب تم روڈ پہ گزرتے ہو، جب تم گلی سے گزرتے ہو، کتا کبھی بھونکتا ہے یا نہیں بھونکتا؟ ہے کوئی عقل مند انسان کتے کے بھونکنے پہ وہ بھی بھو 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 کرے؟ ہے کوئی انسان جو کتے کے بھونکنے پر وہ بھی بھونکنا شروع ہو جائے؟ نہیں۔ انسان عقل مند کہے گا وہ کتا ہے بھونک رہا ہے، بھونکنے دو، میں کیوں بھونکوں؟ ہاں بھائی، میں کیوں کتا بنوں؟ اس مومن نے بڑی اچھی مثال دی۔ اس نے کہا جو گالی دے رہا ہے، جو بدتمیزی کر رہا ہے، اس کی مثال کتے کی مانند ہے۔ اگر تم بھی اس کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو تم بھی اس کی طرح کتے بن جاؤ گے۔ ہاں بھائی، بچے کو بچپنے سے سکھائیے، بیٹا اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے، انسان بے ادبی، یہ امن کا پیغام ہے۔ دیکھیے بچوں کو پریکٹیکلی تربیت کیجیے۔ وہ ساری حدیثیں اب میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو میں 3-4 دنوں سے آپ کو مسلسل سناتا آیا ہوں، لیکن آج بہت ضروری موضوع کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ دیکھیے بچے کو پریکٹیکل، اکثر ماں باپ کہتے ہیں میرا بچہ نماز ہی نہیں ہے، میرا بچہ میری بچی حجاب نہیں کرتی۔ اچھا، ایک تو ہماری یہ گفتگو تھی نا، کچھ ماں باپ خود نمازی ہیں، خود حجاب کرتے ہیں، بچے کو نہیں سکھاتے۔ اچھا، اب یہ وہ ماں باپ ہیں جو بیچارے خود تو کچھ نہیں کرتے، کہتے میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا۔ ارے تیرا بچہ وہی کرتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اگر تم نماز پڑھو گے، تمہارا، میں نماز پڑھتا ہوں، بچے کو نہیں بلاتا 4 سال کا میرا بچہ ہے، نہیں کہتا میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ ایک دن مجھے دیکھتا ہے، دوسرے دن دیکھتا ہے، تیسرے دن خود جانماز لے کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ بچہ ماں باپ سے سیکھتا ہے۔ بچہ ویسا نہیں ہوتا جیسا آپ چاہتے ہیں، بلکہ بچہ ویسا ہوتا ہے جیسے آپ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بعض جو پڑھے لکھے گھرانے ہیں، ان کے ماں باپ اخبار پڑھتے رہتے ہیں یا کتاب پڑھتے رہتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے بچے بھی وہ اسٹوریاں، کہانیاں اٹھا کے پڑھتے رہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا بعض گھرانوں میں جب ماں باپ گالیاں بدتمیزی کرتے ہیں، وہ بچہ جب بھی باہر جاتا ہے یا گالی دے کے آتا ہے یا گالی کھا کے آتا ہے۔ ماں باپ سے سیکھ رہا ہے۔ آئیے پریکٹیکل تربیت کیجیے۔ دیکھیے سچ سچ بتائیے، ابھی نہ بتائیے، اپنے ذہن میں ہی سوچئے، جتنے مومنین بیٹھے ہیں، کتنے مومنین ہیں آپ میں سے جو دن میں کم سے کم ایک بار اپنے بچوں کو بلاتی ہیں؟ 2 بچے ہیں تو دونوں کو بلائیں، 4 بچے ہیں تو چاروں کو بلائیں اور بٹھائیں اور کہیں بچوں آج میں دعا کرتا ہوں، تم الہی آمین کہو۔ کوئی بھی دعا، خدایا ہمیں رزق دے، خدایا ہمیں پیسہ دے، خدایا ہمیں گھر دے، کوئی بھی دعا، خدایا بیماری ختم کر دے، خدایا امام زمانہ کا ظہور کر دے، کوئی بھی دعا۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو ہر روز کہتے بیٹو آؤ جمع ہو جاؤ، میں دعا کرتا ہوں، تم الہی آمین کہو۔ لیکن سیدہ ہمیں سکھا رہی ہیں، اپنے چاروں بچوں کو جمع کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں بچوں میں دعا کرتی ہوں، تم الہی آمین کہو۔
یہ پریکٹس. اچھا اماموں کو تو تربیت کی ضرورت ہی نہیں, یہ ہمیں سکھا رہے ہیں. وہ تو معصوم ہیں, وہ تو اللہ کے پاس سے علم لے کر آئے ہیں, انہیں تربیت کی ضرورت نہیں. یہ پوری اہل بیت کی زندگی ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم ہم سے سیکھو, اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو. اور آپ مسلسل سن چکے ہیں کہ بھائی جو اپنے بچے کی تربیت سے غافل ہوگا, کل کے واقعات کہ بھائی انگریز جب اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو گئے تو کیا ہوا, ان کے بچوں نے کہا کہ بھائی بابا کا جنازہ دفنا دو, میرے کارڈ سے پیسے نکال لو. وہ بھی شریف انگریز تھا, اور جو شریف نہیں تھا اس نے کیا کہا, بھائی باپ کے لیے خرچہ کرنے کا پیسہ نہیں ہے, اسے ہاسپٹل لے جاؤ, کاٹم کوٹم کرو, ایکسپیریمنٹ کرو, مزے کرو, میں اس کو دفناؤں گا نہیں, میں اس پہ خرچہ نہیں کروں گا. کیا آپ چاہتے ہیں ایسا اشر و اللہ نہ کرے؟ نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں, کیونکہ میں نے اکثر مسلسل کہا تربیت انویسٹمنٹ ہے, یہ جو آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں فائدہ آپ کو ہوگا. ایک آدمی بزنس مین ہے, 20,000 لگاتا ہے, کیوں کہ بھائی وہ 30-40 ہزار کمائے, ایسا ہی ہے نا. یہ بچوں کی تربیت انویسٹمنٹ ہے. آپ آج ٹائم لگائیں گے, آج کوشش کریں گے, آج محنت کریں گے, تو جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے یہ آپ کا سہارا بنیں گے, اور جب آپ مر جائیں گے یہ آپ کی نماز قضا پڑھیں گے. اگر آپ بچوں کی دینی تربیت کریں گے تو فائدہ آپ کو ہوگا. میں آپ کو ایک مثال دوں, اگر آپ بچوں کی دینی تربیت کریں فائدہ آپ کو ہوگا. کیسے؟ اب دیکھیے دین نے کیا سکھایا, اسلام نے کیا سکھایا. اسلام نے سکھایا, یعنی اگر آپ بچے کی دینی تربیت کریں کیا فائدہ ہوگا. اسلام نے سکھایا ماں باپ اگر کافر بھی ہوں تو ان کا احترام واجب ہے. جب آپ اپنے بچے کی دینی تربیت کریں گے تو آپ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا, میں نے خود دیکھا ہے, کئی بچے جب جوان ہو جاتے ہیں نا تو ماں باپ کی بات نہیں سنتے, ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, کبھی کبھار سختی سے بات کرتے ہیں, کہتے تم نہیں سمجھتے بابا, تم بوڑھے ہو, میں آج کا جوان ہوں, مجھے پتا ہے, تمہیں کیا پتا. یعنی بے ادبی سے بات کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے. اسلام اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو اسلام کا یہ پیغام ہے. ایک شخص آ گیا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے پاس آ گیا, مولا سے ملنے کے لیے, مگر مولا سے ملنے سے پہلے اپنی ماں سے بدتمیزی کر کے آیا تھا. بدتمیزی یعنی سختی سے بات کر کے آیا تھا, کوئی گالی دے کر نہیں آیا تھا, سختی سے بات. اکثر میں نے دیکھا جوان کرتے ہیں آج کل اپنے ماں باپ کے ساتھ. تمہیں اجازت نہیں ہے ماں کو اف کہنے کی, تمہیں اجازت نہیں ہے باپ کو اف کہنے کی. لیکن یہ بچہ کب سیکھے گا؟ جب اسے سکھایا جائے گا. دیکھیے جب بچے کو سکھاؤ گے تو بچہ تربیت والا بنے گا, جب سکھاؤ گے ہی نہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں, یورپ میں, امریکہ میں انفارچونیٹلی اسکولوں میں, کل انشاءاللہ اگر وقت رہا اسکول پہ گفتگو ہوگی, کیونکہ تربیت میں سب سے اہم رول ماں باپ کے علاوہ, گھر کے علاوہ, ماحول کے علاوہ اسکول کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے. اور اسکول میں کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں اس کی طرف بھی اگر وقت رہا تو اشارہ کروں گا. تو انشاءاللہ اب اپنے بچے کو جب اسکول بھیجیں تو خیال کریں کسی ایسے اسکول میں نہ بھیج دیں جس میں خدا نہ خواستہ آپ کا بچہ بڑا ہو, ظاہراً آپ سمجھے پڑھا ہے لکھا ہے مگر وہ بے دین بن کے نکلے خدا نہ خواستہ. اسکولوں میں مختلف قسم کے اسکول ہیں, مختلف قسم کی اس میں کورسز ہوتے ہیں. بعض کورسز میں کیا سکھایا جاتا ہے, بعض کورسز میں کیا سکھایا جاتا ہے, اس پہ کل اگر وقت رہا تو گفتگو کروں گا. یورپ میں, امریکہ میں اسکولوں میں سب سے پہلا درس یہ دیا جاتا ہے, پہلا دن آپ کا بچہ اسکول جائے گا, یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ نے تمہیں ڈانٹا یا مارا, یہ پولیس کا نمبر ہے, پولیس کو فون کرنا. کیا مطلب؟ یعنی پہلے دن بچے کو سکھا دیں تمہارے ماں باپ کی کوئی ویلیو نہیں, تمہارے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں. البتہ ماں باپ کو مارنے کی اجازت نہیں, اسلام کہتا ہے پیار سے محبت سے بچے کی تربیت کرو. لیکن وہاں کا جو قانون ہے بڑا خبیث قانون ہے, کہتا ہے کہ ماں باپ تمہیں ڈانٹے یا مارے پولیس کو فون کرو. اب اکثر بچے, ماں باپ نے تربیت نہیں کی ہوتی, انگریزوں کے بچے, وہ ہاں ہاں کر کے سر ہلاتے ہیں. ایک مسلمان شیعہ بچہ اسکول میں گیا, جیسے ٹیچر نے کہا اگر ماں باپ نے ڈانٹا, اگر ماں باپ نے مارا, میں نے کہا اگر بچوں کو سکھائیں گے تو بچے باتربیت ہوں گے. اب اسکول میں ٹیچر نے کہا اگر ماں باپ نے ڈانٹا, اگر ماں باپ نے مارا تو پولیس کو فون کرنا. بچہ کھڑا ہو گیا, شیعہ بچہ تھا, مومن بچہ تھا, ماں باپ نے تربیت کی تھی. کہا تم ہوتے کون ہو جو ہم آگے تمہیں بتائیں. بڑے پیار سے کہا, بڑے ادب سے کہا, مگر تم ہوتے کون ہو؟ کہا میرے ماں باپ مجھ پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. نہ اسکول مجھ پہ حق رکھتا ہے, نہ پولیس مجھ پہ حق رکھتا ہے, نہ گورنمنٹ مجھ پہ حق رکھتی ہے.
مجھے اگر ماں باپ نے غلطی سے ڈانٹا یا مارا تو میں ان کی بدنامی کا سبب نہیں بنوں گا کہ پولیس کو فون کر کے کہوں کہ بابا نے مارا ہے۔ شریف بچہ جس کے ماں باپ تربیت اچھی کرتے ہیں وہ کبھی ماں باپ کا عیب نہیں بتاتا۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے دیکھا بہت سارے بچے ہیں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں میرے بابا کی یہ گندی عادت ہے، میری اماں کی یہ گندی عادت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، پکی بات کہہ رہا ہوں، دوست جب آپس میں بیٹھتے ہیں کیونکہ ماں باپ نے تربیت نہیں کی، اپنے ہی ماں باپ کے عیب بتاتے ہیں، میرا باپ ایسا، میری ماں ایسی، میرا باپ گھر میں یہ کرتا ہے، میری ماں گھر میں یہ کرتی ہے، میرا باپ یہ کہتا ہے، میری ماں وہ۔ ارے جب بچے کی تربیت کرو گے تو تیرا بچہ تیری عزت بچائے گا، تیرا عیب کسی کو نہیں بتائے گا۔ لیکن کیونکہ ماں باپ تربیت نہیں کرتے، بچے انفارچونیٹلی کبھی کبھار اپنے ماں باپ کے عیب دوسروں کو، اپنے دوستوں کو بتاتے۔ نہیں بتانا غلط ہے، لیکن کب بیچارہ بچہ کہاں سے سمجھے گا؟ بچے کو سمجھانا ہے، بچے کو ایکسپلین کرنا ہے۔ جب بچے کو ایکسپلین کرو گے تو بچہ سمجھے گا، لیکن جب تربیت نہیں کرو گے، بچے کو ٹائم نہیں دو گے، ایکسپلین نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے آپ کا بچہ آپ کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، آپ کے گھر کی ساری باتیں دوستوں کو بتا رہا ہے۔ اب اس کے ماں باپ نے اسے تربیت کی، اسے سکھایا، اسے بتایا کہ بیٹا دیکھو ماں باپ اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ اسلام کا قانون ہے اگر ماں باپ کافر بھی ہو تو احترام کرو۔ اب سنیے واقعہ، چھٹے سرکار کے پاس یہ شخص آیا، اپنی ماں سے بدتمیزی کر کے، اپنی اماں کے ساتھ سختی سے بات کر کے آیا، اور جب آیا تو امام سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اب وہ لوگ جو اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں غور سے سنیں، اپنے ماں باپ سے جو سختی سے بات کرتے ہیں غور سے سنیں۔ آیا امام سے ملنے، امام نے منع کر دیا۔ امام نے کہا میں تم سے نہیں ملوں گا۔ امام نے کہا تم ہم سے ملنے کے قابل نہیں، تم ہم سے ملنے کے لائق نہیں۔ جس ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں پالا اس سے بدتمیزی کر کے آئے ہو، جس ماں نے 2 سال تمہیں دودھ پلایا اس سے بدتمیزی کر کے آئے ہو۔ دیکھیے جب آپ تربیت کریں گے نا اپنے بچوں کی تو دیکھیے کیسے آپ کے بچے آپ کی عزت کریں گے۔ جس ماں نے اتنی قربانیاں دی تیری خاطر اس سے بدتمیزی کر کے آئے ہو۔ امام نے کہا جاؤ واپس اپنی ماں سے معافی مانگ کے آؤ، اگر ماں نے معاف کیا تب آنا، ہم تم سے ملیں گے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام، محبت کا پیغام، ماں باپ کے احترام کا پیغام۔ لیکن اب بچہ ہے نا وہ سفید کاغذ ہے، آپ جب اسے نہیں سکھائیں گے، آپ جب اس پہ صحیح ٹائم نہیں دیں گے تو خدا نہ خواستہ کسی نے اگر غلط سکھا دیا تو بچہ غلط راستے پہ چلا جائے گا۔ میرا یہ بھی ارادہ تھا کہ دوستی پر بھی گفتگو ہو، کہ اپنے بچوں کے دوستوں کے بارے میں آپ خیال رکھیں، لیکن اب بالکل وقت نہیں رہا، بس گفتگو کو آگے لے چلیں۔ ہم اس مرحلے پر پہنچے تھے، سب سے پہلا مرحلہ تربیت کا کیا تھا؟ شادی۔ جب شادی کے ارادے سے لڑکا لڑکی جائیں، لڑکا مومن لڑکی مومنہ۔ دوسرا مرحلہ نکاح، ادھر کوئی گناہ نہ ہو، ادھر کوئی حرام نہ ہو، کوئی نامحرم آدمی آ کے عورتوں میں مووی میکنگ والا کام نہ کرے، یہ بے غیرتی ہے۔ اکثر انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ نظر آتا ہے کہ مرد بلاتے ہیں عورتوں میں جا کے مووی میکر کرتا ہے، مووی میکنگ کا کام کرتا ہے، یا اپنی شادی کی ویڈیو نامحرم مرد سے ایڈیٹنگ کرواتے، کیونکہ یہاں خواتین تو ایڈیٹر ہوتی نہیں ہیں۔ ارے یہ بے غیرتی ہے، وہ مرد نامحرم جو تیری بیوی کی ویڈیو ایڈٹ کر رہا ہے 10 گھنٹے 20 گھنٹے 40 گھنٹے، وہ اتنا نزدیک سے تیری بیوی کو دیکھ رہا ہے کہ شاید تو بھی اتنا اپنی بیوی کو نزدیک سے نہیں دیکھتا ہوگا۔ کہاں گئی تیری غیرت، کہاں گئی تیری شرم، کہاں گئی تیری حیا کہ اپنی بیوی کی ویڈیو جا کے نامحرم سے ایڈیٹنگ کروا رہے ہو، اپنی شادی کی ویڈیو نامحرم سے ریکارڈنگ کروا رہے ہو۔ یہاں احتیاط کرنا، یہاں حرام نہ ہو، یہاں حرام نہ ہو، شادی میں کوئی حرام نہ ہو۔ اس کے بعد کا مرحلہ، اب شادی ہو گئی، اب بچہ پیدا کرنے کی منزل ہے، کم سے کم 40 دن عبادت کرو، دعا پڑھو، قرآن پڑھو۔ اب بچہ پیٹ میں آ گیا، حمل ٹھہر گیا، اب یہاں پر گفتگو ہوئی۔ یہ مثالی ماں کی کتاب ضرور لیجئے، سرچ کیجئے، آپ کو ملے گی، پورے 9 مہینے کا پیکج ہے کہ کیا کھائے، کون سی دعا پڑھے، کیا کرے کیا نہ کرے، پورے 9 مہینے کا پیکج ہے اس میں۔ لیکن آپ نے سنا احتیاط کہ رزق حرام پیٹ میں نہ آئے۔ کل تک یہاں پہنچے تھے نا، اگر یاد نہیں ہے تو بلند ترین صلوات۔ یعنی کل تک یہاں نہیں پہنچے تھے، اور اگر یاد ہے تو بلند تر صلوات۔ تو کل ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی، تھوڑی اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہے، آج انشاءاللہ گفتگو آگے لے جانا ہے
بچہ پیدا ہوگا، بچہ دودھ پی گا، اس پہ تھوڑی گفتگو کرنی ہے، اور کل انشاءاللہ 1 سے 7 سال، 7 سے 14 اور 14 سے 21 سال اس پہ گفتگو کریں گے. اور جو باتیں انشاءاللہ اگر رہ گئیں تو کوشش کیجئے، جیسے میں نے کہا ایک مثالی ماں ہے، اور ایک دوسری کتاب ہے تربیت اولاد پر ہمارے والد محترم کی ہے، وہ کتاب بالکل آپ کو فل پیکج تیار ملے گا، وہ لیجئے، وہ انشاءاللہ آپ کو مل جائے گی گوگل پہ. اگر نہیں ملی تو ہم سے انتظامیہ رابطہ کریں، ہم کوشش کریں گے وہ انشاءاللہ اس کا PDF تیار کر کے وہ آپ کو بھیج دیں، مومنین کو دیں، تاکہ مومنین انشاءاللہ مطالعہ کریں. اللہ کرے کہ مطالعہ کریں. جب سورہ یاسین نہیں پڑھ پا رہے تو مطالعہ کہاں سے کریں گے؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. لیکن فائدہ آپ کا ہوگا، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، میں چلا جاؤں گا، پھر اللہ جانے کب ملاقات ہو. لیکن جب آپ تربیت کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے، آپ خود دیکھیں گے اثر، آپ خود دیکھیں گے اپنی زندگی میں خوشیاں. اب عزیزان محترم، مرحلہ یہ تھا کہ جب پیٹ میں بچہ ہو، ماں نے کھانے پینے میں احتیاط کرنا ہے. اگر غلطی سے حرام چلا گیا تو آپ نے سنا 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوگی. اور آپ نے سنا علامہ مجلسی کی بیوی نے 2 قطرے انار کے، وہ حرامی ٹائپ ہوا نا کہ بغیر اجازت کے اس نے چکھ لیے، جو ہم کرتے ہیں اکثر جب خریداری کے لیے جاتے ہیں. میں نے بتایا تھا بھائی 2 قطرے میں کیا ہے اس کی ویلیو، اس کا پیسہ کیا ہے، مگر کیونکہ اجازت نہیں لی تھی، بغیر اجازت کے کیا یہ کام، تو نتیجہ بچے نے اس مشکیزے میں سوراخ کر دیا. تو اتنے چھوٹے عمل کا جب اثر ہوتا ہے تو نہ جانے ہماری خواتین جب بے احتیاطی کرتی ہیں اس کا کیا اثر ہوتا ہوگا. پیٹ میں حرام نہ ہو. اور حرام کا سنیے، کل آپ نے سنا مولا حسین نے کیا فرمایا، اے یزیدیو کیوں تم پر حسین کے خطبوں کا اثر نہیں ہو رہا؟ کیونکہ تمہارے پیٹ میں حرام ہے. علماء کہتے ہیں آنسو نہیں آتے لوگوں کے، کیونکہ پیٹ میں حرام ہوتا ہے. یہ پیٹ میں حرام ہو تو انسان کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے. آپ نے سنا اس گورنر نے کیا کہا، اب جتنی بد دعائیں دینی ہیں دیتے رہو، کیونکہ میں نے تمہیں حرام کھلا دیا. 1 لقمہ حرام. ایک بزرگ عالم تھے، ایک بادشاہ کا زمانہ تھا، سنیے 1 لقمہ حرام کیا کر سکتا ہے. بزرگ عالم دین تھے، بڑے نیک، بڑے اچھے. ایک بادشاہ نے اس عالم کو کہا کہ اے عالم، تم بڑے عالم ہو، علمی صلاحیت تمہاری بہت زیادہ ہے، تم ایسے کرو، تم میرے گورنمنٹ میں، میری حکومت میں تم قاضی بن جاؤ. اس نے کہا میں کوئی پاگل ہوں جو میں ظالم کی سپورٹ کروں، تم تو ظالم ہو. یعنی اتنا جرأت مند تھا، دلیر تھا. کہا میں تمہارا قاضی نہیں بنوں گا. اس بادشاہ نے کہا دیکھو قاضی نہیں بنتے تو ایسے کرو، تم میرے بچوں کے استاد بن جاؤ. کہا نہیں پھر بھی نہیں بنوں گا، کیونکہ تم ظالم ہو، تیرے بچوں کا استاد بنوں گا، میں بھی ظلم میں شریک ہو جاؤں گا. اب یہ بڑا ہوشیار تھا یہ بادشاہ. کہتا ہے کہ مولانا عالم کو کہتے ہیں عالم صاحب دیکھو میرے قاضی تو نہیں بنے، میرے بچوں کے استاد تو نہیں بنے، ایک چھوٹا سا کام، ایک میری بات مان لو. یہاں اکثر مومنین غلطی کر جاتے ہیں. کہا دیکھو 1 وقت کا کھانا میرے ساتھ کھا لو. اب اس عالم کی غلطی کیا ہوئی، علم تو تھا مگر اس وقت شاید خیال نہیں رکھا اس نے. اس کی غلطی کیا تھی، جب تم ظالم کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تو ظالم کا لقمہ کیسے کھا رہے، وہ تو حرام ہے. یہ تکلف میں پھنس گیا، برا مان جائے گا. میں نے اس کی اتنی بڑی ریکویسٹ منع کی، اب برا مان. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اکثر مومنین، ہمارے گھر میں کوئی مومن آ گیا غیبت کر رہا ہے، اب ہمیں پتہ ہے حرام کر رہا ہے، ہم منع نہیں کرتے، کیوں؟ برا مان جائے گا. ایسے کرتے ہیں یا نہیں؟ نماز کا وقت ہو گیا، دوست گپ شپ لگا رہے ہیں، اب ہمارا جی چاہ رہے ہم نماز وقت پہ پڑھیں، مگر ہم کہتے دوست برا مان جائے گا. کوئی دوست غلط کام کر رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، حرام لے رہا ہے، ہمیں پتہ ہے حرام کر رہا ہے، بھائی سے منع کرو، نہیں برا مان جائے گا. ہمارا دوست داڑھی شیو کر رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بھائی اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، علی کا چاہنے والا داڑھی شیو نہیں کرتا، مگر ہم کہتے برا مان جائے گا. اس کو بولوں گا تو برا مان جائے گا. ایک مومنہ ہے، اسے پتہ ہے دوسری مومنہ بے حجاب پھر رہی ہے، اگر اسے پتہ ہے اسے بتانا چاہیے نا کہ تو بے حجاب نہ پھر، یہ گناہ ہے، یہ حرام ہے. بی بی زہرا ناراض ہوں گی، مگر کیا کہتی ہے، وہ برا مان جائے گی. ہم لوگوں کا تو بڑا خیال کرتے ہیں مگر اللہ کا کوئی خیال نہیں. لوگ برا نہ مانے، اللہ بھلے برا مانے. بھائی جب تم امر بالمعروف نہیں کرو گے، جب اس انسان کو آگ سے نہیں بچاؤ گے، جہنم کی آگ سے، اللہ برا مان جائے گا. تم لوگوں کی فکر کم کرو، اللہ کی فکر
زیادہ کرو. اب اس بیچارے سے غلطی یہی ہو گئی کہ اس نے کہا بادشاہ برا مان جائے گا، میں نے قضاوت بھی نہیں مانی، جج بھی نہیں بنا میں اس کی حکومت میں، اور میں نے اس کے بچوں کو بھی نہیں پڑھایا، اب ایک وقت کا کھانا کھانے میں کیا ہو جائے گا؟ تو جناب کھانا کھانے میں وہی ہوگا جو کل گورنر نے آپ کو بتایا تھا. کوفے کے گورنر نے کہا کہ حرام کھاؤ گے تو دعا کا اثر ختم ہو جائے گا. اب اس نے جیسے لقمہ کھایا سوچنے لگا، بات دیکھو، میں اگر اس کی گورنمنٹ میں جج بن جاؤں، اس کی حکومت میں، تو کتنے مظلوموں کو بچاؤں گا، میں کتنے مظلوموں کو بچاؤں گا. کہا کہ بادشاہ تمہارے گورنمنٹ میں، حکومت میں جج بننے کو تیار ہوں. یہاں لقمہ گیا، سوچنے لگا اگر میں اس کے بچوں کا استاد بن جاؤں تو میں ان کو بدل دوں گا، اور پھر آئندہ بادشاہ نیک صالح بنے گا، ظلم نہیں کرے گا. کہا میں تیرے بچوں کا استاد بھی بننے کو تیار ہوں. یہ وہی تھا جو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا میں ظالم کا کسی بھی طرح سے ساتھ نہیں دوں گا. مگر یہاں لقمہ حرام گیا. تو اب جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں اکثر لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ لقمہ حرام. یہ جتنے بھی ظلم ہو رہے ہیں نا پاکستان میں، ان سب کا سبب لقمہ حرام ہے. چاہے گورنمنٹ کی لیول پر ہوں یا چاہے عام عوام کی لیول پر ہوں، جو ظلم کر رہا ہے نا، جس کا ضمیر مر چکا ہے، جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ پیٹ میں لقمہ حرام ہے. خدا را اس لقمہ حرام سے بچائیے، اور اسپیشلی خاتون جس کے پیٹ میں بچہ ہے. اب اس کو میں مختصر کروں، گفتگو کو آگے لے چلوں. اب بچہ پیٹ سے نکل آیا، بچہ پیدا ہو گیا، اب دودھ پلانے کی منزل ہے. اب یہ 2 سال ماں دودھ پلا رہی ہے. اس میں کیا کرے؟ ہماری خواتین جو ہیں، جو مومنات ہیں، بچے کو دودھ بھی پلاتی ہیں، گانے بھی سنتی ہیں. ہماری مومنات بچے کو دودھ بھی پلاتی ہیں، اور وہ جیو، ARY اور یہ کیا چینلز ہیں پاکستان کے، وہ ہم ٹی وی، یہ ان کے ڈرامے بھی دیکھتی ہیں. اور وہ سمجھتی اب تو چلو ٹھیک ہے بچہ پیدا ہو گیا نا، اب تو کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن پھر وہی ڈاکٹر والی بات کہوں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی فارمیسی میں جا کے دیکھ لیں، جیسے کہتے ہیں کہ پریگننٹ خاتون یہ دوائی نہ کھائے، اسی طرح دوائیوں پہ یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بریسٹ فیڈنگ خواتین جو ہیں وہ اس دوائی کو یا نہ کھائیں یا ڈاکٹر سے پوچھ کر کھائیں. کیوں؟ اب تو بچہ نکل گیا. کہتے نہیں، اب بھی اگر خاتون جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، یہ دوائی جو کھائے گی اس کا اثر بچے پر بھی ہوگا. آپ کسی سے پوچھ لیں، کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ کہتے نہیں بھائی اس کو یہ دوائی نہ دیں. اکثر خواتین جو بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، جب وہ بیمار ہو جاتی ہیں ان کو ہر دوائی نہیں دی جاتی. کیوں بھائی؟ یہ پہلے تو یہ دوائی کھاتی تھی، کہ اب نہیں کھا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اب بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اے مومنہ، اگر تو پہلے گانے سنتی بھی تھی مگر اب نہیں سنو، کیونکہ بچے کو دودھ پلا رہی ہو. اور سنیے دودھ پلانے کا کیا اثر ہوتا. بزرگ عالم تھے، خدا رحمت کرے، 50 سال پرانے عالم. ان کو ظالموں نے شہید کر دیا. ان کا نام نہیں لوں گا میں، لیکن ان کو پکڑوانے میں پتا ہے کس کا ہاتھ تھا؟ ان کے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھا. اللہ اکبر. اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں ایسا دن آئے. عالم تھے بزرگ، ان کو پکڑوانے میں ان کے اپنے بیٹے کا ہاتھ تھا کہ پکڑو اس کو اور اسے مار دو. لوگوں نے پوچھا قبلہ آپ اتنے بزرگ عالم، میں نام لوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے، آپ اتنے بزرگ عالم، آپ اتنی بزرگ ہستی، کیا آپ نے کہیں غلطی کی؟ کہا نہیں، نطفہ ٹھہرنے سے پہلے بھی احتیاط کیا، جب پیٹ میں تھا تب بھی احتیاط کیا، اس کے بعد بھی پوری کوشش کی. غلطی کہاں تھی؟ سنیں گے. کہا کہ ایک غلطی ہو گئی. یہ بچہ جب پیدا ہوا اس کی ماں مر گئی. اب دودھ پلانے والی کوئی تھی نہیں. اس زمانے میں تو یہ آپ کو نیڈو شیڈو ملتے بھی نہیں تھے، خشک دودھ کے بچوں کو آپ خشک دودھ پلا دیں. اب کیا کروں؟ کہا میں نے کہا بھائی کوئی دودھ پلانے والی خاتون اگر ملتی ہے تو وہ ذرا آ جائے ہمارے بچے کو دودھ پلا دے. کہا میں نے احتیاط نہیں کیا، یہاں میری غلطی تھی، میں نے یہ چیک نہیں کیا یہ دودھ پلانے والی ہے کون. بس اس وقت مقصد یہ تھا بچہ بھوک میں نہ مر جائے. کوئی بھی دودھ پلانے والی خاتون مل گئی، وہ آ گئی. کہا جس خاتون نے اسے دودھ پلایا نا وہ ناصبی تھی. ناصبی جانتے ہیں کون ہے؟ ناصبی وہ خبیث ہیں جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں.
جو امام علی کو گالیاں دیتے ہیں ان کے ہاتھ کا کھانا حرام ہے، یہ نجس ہیں۔ ناصبی خاتون تھی، کہا ناصبی نے اسے 2 سال دودھ پلایا اور جتنی میں نے محنت کی تھی وہ ساری ضائع، وہی بیٹا میرا قاتل بن رہا ہے۔ دیکھیے دودھ کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ اور اب خواتین اگر دودھ پلاتے ہوئے بے احتیاطی کرے کتنا ظلم کر رہی ہیں۔ اور سنیے بزرگ عالم دین شیخ انصاری بزرگ آیت اللہ تھے، بہت بزرگ آیت اللہ تھے۔ ایک مرتبہ ان سے لوگ پوچھتے ہیں جب یہ اپنی ماں کے غم میں روتے ہیں، تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، کہتے ہیں آیت اللہ آپ تو اتنے بزرگ عالم ہیں، آپ ایسے تڑپ تڑپ کے ظاہراً نہ روئیے، اگر رونا ہے تو کمرے میں جا کے روئیے۔ کہا میں کیوں اس ماں کے لیے تڑپ تڑپ کے نہ روؤں جس نے میری تربیت کے لیے اتنی محنت کی کہ کم سے کم جو میری ماں نے محنت کی تھی وہ یہ تھی کہ 2 سال جب اس نے مجھے دودھ پلایا، ایک مرتبہ بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اللہ اکبر۔ اب خواتین سن لیں بھائی کتنی غلطیاں کرتی ہیں۔ کہا میں اگر شیخ انصاری، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں شیخ انصاری کتنے بزرگ عالم تھے، ان کے واقعات سنانے کا وقت نہیں، بزرگ مجتہد گزرے ہیں، کہتے ہیں اگر میں شیخ انصاری بنا تو اس ماں کی محنتوں کے نتیجے سے بنا۔ کیا ہماری مومنات اتنی محنت کرتی ہیں، اتنی کوشش کرتی ہیں؟ علامہ امینی جن کے بارے میں نے کہا تو تھا لیکن وقت نہیں رہا کہ میں آپ کو انشاءاللہ سناؤں گا ان کی محنتیں، ان کے واقعات، ان کے مناظرات۔ علامہ امینی نے الغدیر کتاب لکھی مولا علی کے لیے۔ الغدیر میں انہوں نے اہل سنت کی کتابوں سے ثابت کیا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ ضرور پڑھیے گا۔ الغدیر کے لکھنے والے کے بیٹے کہتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنی دادی سے پوچھا دادی اماں آپ نے کیا کمال کیا تھا جو آپ کا بیٹا علامہ امینی بن گیا؟ دادی کہتی ہے میں نے کچھ بھی نہ کیا ہو، ایک کام ضرور کیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا جب بھی اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی تھی پہلے وضو کرتی تھی پھر دودھ پلاتی تھی۔ اب وہ بچہ جو باوضو دودھ پیے اس بچے کی کیا تربیت ہوگی یقیناً، اور وہ بچہ جو گانے سنتے ہوئے دودھ پیے اس کا کیا حشر ہوگا۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اللہ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے۔ کل انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کس پر؟ 1 سال سے 7 سال، 7 سال سے 14 اور 14 سے 21، اور کسی حد تک انشاءاللہ موضوع کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ باتیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں اور یہ جو سورہ یاسین پہ ہم نے بڑا اصرار کیا نا، خدا کی قسم اس میں کوئی ہمیں پیسہ نہیں مل رہا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، صرف مقصد یہی تھا جو آخری جملہ تھا۔ کیا کہتا تھا؟ سورہ یاسین پڑھ کے امام زمانہ کو ہدیہ کرو۔ بولو مولا یہ تحفہ میری طرف سے، یہ تحفہ میری طرف سے۔ انشاءاللہ آج نہیں پوچھتا آپ لوگوں سے کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے کسٹمر پکے پرانے ہیں، وہی لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، دوسرے نئے لوگ سورہ یاسین کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، تو آج رہنے ہی دیتا ہوں۔ اور آج آئیے گریہ کریں، آج آئیے گریہ کریں۔ کس کے غم میں؟ اس کے غم میں جو اہل بیت کا مشکل کشا ہے۔ ہم سب دنیا والے مومنین جب مشکل میں پڑتے ہیں نا تو اہل بیت ہمارے مشکل کشا ہیں، مگر جب اہل بیت مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں ان کا مشکل کشا عباس ہے۔ خدا را کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے، قبر میں یہی رونا تمہیں سنایا جائے گا، تب اگر تم نے یہاں نہ رویا ہو پشیمان ہو کے کہو گے کاش میں دنیا میں زیادہ روتا۔ عزادارو سینے پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو، تصور کرو کربلا میں ہو، مگر کربلا میں کہاں؟ عباس علمدار کے حرم میں ہو، سامنے عباس علمدار کی زری ہے اور بلند آواز کا سلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی
اور انداز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی حسین. کل آپ نے سنا سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. ہر روز مولا کو سلام کرنے والوں اللہ کا شکر ادا کرو، یقیناً مولا کہہ رہے ہیں وعلیک السلام مومن. لیکن آج جس ہستی کے غم میں رونا ہے وہ باب الحوائج ہیں. باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ. مگر آج اپنی حاجتیں نہ مانگنا. کیوں؟ میں بتا چکا ہوں نا، جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تم اپنی دعائیں بھول جاتے ہو، پرسہ دے کے واپس آ جاتے ہو. 8 محرم ہو گئی، سادات کے گھر میں پانی نہیں ہے، اپنے لیے کچھ نہ مانگنا. جب بھی دعا کرو نا پہلے کہنا خدایا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. امام زمانہ مولا آپ ہی نے فرمایا تھا جہاں میرے چچا کے مصائب پڑے جائیں میں وہاں ضرور آتا ہوں. مولا تھوڑی دیر کے لیے آ جائیے. مولا کو بلانا ہے. عزادارو ایک مرتبہ میں کربلا گیا تھا. مولا عباس کے حرم میں آدھی رات تھی، بہت کم لوگ تھے. ایک مومن زری پہ آیا، زری عباس علمدار کو پکڑ کے چیخ کے رونے لگا. مگر اس نے ایک عجیب کام کیا، اپنے جیب سے پانی کی چھوٹی شیشی نکالی اور رو کے کہنے لگا عباس آپ فرات تک گئے تھے مگر آپ نے پانی نہیں پیا، آج میں پانی لایا ہوں اب تو پانی پی لے. آج میں پانی لایا ہوں اب تو پانی پی لے. یہ ماں کی تربیت کا اثر تھا کہ عباس فرات تک آ گئے مگر پانی نہیں پیا. کیوں؟ کیونکہ ماں نے سکھایا تھا عباس اپنی پوری زندگی حسین پہ قربان کر دے اور پیاسے رہنا مگر پانی نہ پینا. عباس کی ماں سے کوئی وفا سیکھے. عزادارو کربلا کے بعد عباس کی ماں ام البنین 4 قبروں کی شبی بناتی تھی، پھر 5ویں شبی بناتی تھی اور رو کر کہتی ہوں گی میرے بیٹو میں تم پر نہیں روؤں گی کیونکہ تمہاری ماں زندہ ہے اور میں زہرا کے لال پہ روؤں گی اور میں حسین پہ روؤں گی. حسین کی ماں دنیا میں نہیں ہے، میں حسین پہ روؤں گی. حسین کی ماں دنیا میں نہیں ہے. عزادارو جب سادات کا قافلہ واپس آیا بی بی ام البنین مولا سجاد سے کہتی ہیں بیٹا مجھے حسین کی خبر دو. میرے حسین کی کیا خبر؟ سنو گے مولا سجاد نے کیا کہا؟ مولا سجاد نے کہا اماں عباس نے وفا کی حد کر لی. عباس
عباس پانی تک گئے مگر پانی نہیں پیا۔ عباس کی ماں نے کہا سجاد بیٹا میں عباس کا نہیں پوچھ رہی، عباس نوکرانی کا بیٹا ہے، مجھے زہرا کے لال کی خبر دے۔ مولا سجاد نے فرمایا اماں بس اتنا بتاؤ، آخری مرتبہ میں نے دیکھا بی بی زینب پھپھی زینب بابا کو ذوالجناح پہ سوار کر رہی تھی، اتنا سننا تھا ام البنین کے ہاتھ سے عصا گر گئی ہوگی، کربلا نجف کی طرف رخ کیا ہوگا۔ یا علی آپ عباس پہ ناز کرتے تھے، عباس کے ہوتے ہوئے زینب حسین کو سوار کرائے، نجف کی طرف رخ کیا ہوگا۔ ہائے آپ عباس پہ ناز کرتے تھے، عباس کے ہوتے ہوئے زینب حسین کو چڑھائے، اتنا سننا تھا زینب آگے بڑھی، اما عباس کو کچھ نہ کہیے، جب میں نے حسین کو سوار کرایا عباس کے بازو نہیں تھے، جب میں نے حسین کو سوار کرایا عباس کے بازو سلامت نہیں تھے۔ اسی لیے ام البنین رو رو کر کہتی تھی ہوں گی عباس میرے بیٹے مجھے یقین نہیں آتا اور تیرے بازو کٹے ہوں گے عباس، مگر جب سنتی ہوں اور سکینہ نے تماچے کھائے تب یقین کرتی ہوں تیرے بازو نہیں تھے۔ عباس کی ماں کو یقین نہیں آتا کون میرے بیٹے کے بازو کاٹ سکتا ہے، عباس مجھے یقین نہیں آتا اور تیرے بازو کٹے ہوں گے، مگر جب سنتی ہوں زینب کے سر سے چادر اور زینب کو بازاروں میں پھرایا گیا یقین کرتی ہوں عباس کے بازو نہیں تھے۔ اگر عباس کے بازو ہوتے اور زینب کی چادر بچ جاتی۔ ازادار علماء پڑھتے ہیں شب عاشور بی بی زینب عباس کے خیمے میں آئیں اور کہا عباس اکبر کی ماں نے کہا ہے، قاسم کی ماں نے کہا ہے، اصغر کی ماں نے پوچھا ہے، ہمیں کل عاشور کے دن اپنے بچوں کی فکر نہیں، زینب اتنا بتا دے کیا کل سروں پہ چادر بچے گی یا نہیں، زینب اتنا بتا دے کیا کل ہماری چادریں بچیں گی یا نہیں۔ بی بی زینب کہتی ہیں عباس میں نے ابھی کسی کو وعدہ نہیں دیا، بس تجھ سے پوچھنے آئی ہوں، عباس بتا کیا کل سروں پہ چادریں رہے گی؟ عباس نے کہا آقا زادی جب تک عباس ہوں گے سروں پہ چادر رہے گی، جب تک عباس ہوں گے سروں پہ چادر رہے گی۔ زینب کو یقین تھا کوئی میرے عباس کو مار نہیں سکتا، زینب نے آ کے وعدہ دیا اکبر کی ماں کل چادر بچے رہے گی، آئے قاسم کی ماں کل چادر رہے گی، مگر جب عاشور کے دن علم آیا علمدار نہیں آیا، زینب نے اپنا وعدہ واپس لے لیا، بیویوں اب چادر نہیں بچے گی، اب بازار ہوگا، اب دربار ہوگی۔
عباس کے غم میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے۔ امام زمانہ کو بلانا ہے۔ امام زمانہ نے کہا اگر چاہتے ہو تیری مجلسوں میں آؤں، میرے چچا کے مذہب پڑھا کر۔ عاشور کا دن آ گیا، ایک ایک کر کے اصحاب شہید ہو رہے ہیں۔ عزادارو، اب بنو ہاشم کی باری آ گئی، علی اکبر مارے گئے، قاسم کی لاش پامال ہو گئی، اور محمد کے لاشیں آ گئے۔ حضرت عباس آکے کہتے ہیں آقا مجھے بھی جانے کی اجازت دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں عباس تو میرے لشکر کا علمدار۔ عجب نہیں، عباس نے روکے کہا کہاں ہے وہ لشکر جس کا عباس علمدار؟ میرا لشکر حوض کوثر پہ میرے انتظار میں ہے، مگر اجازت نہیں ملی۔ مولا حسین نے اجازت نہیں دی۔ عزادار سن سکو گے، مشکل کشا کا بیٹا آج خود مشکل میں ہے۔ مگر جب مولا عباس اپنے آقا حسین کے ہاتھ سے باہر نکلے، جب باہر نکلے ایک ننھی بچی آگے بڑھی جس کا نام سکینہ ہے۔ سکینہ نے کہا چچا یہ جو ننھے ننھے پیاسے بچے ہیں نا یہ میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کیا تیرا چچا پانی لا سکتا ہے؟ چچا میں نے تیری طرف سے وعدہ دے دیا چچا پانی لائے گا۔ گھٹ گھٹ کے نہ روئے، کوئی شرما کے نہ روئے، گویا عباس کی دعا قبول ہو گئے۔ عباس سکینہ کو لے کر آ گئے، آقا اجازت دیجئے۔ مجھے نہیں معلوم، شاید مولا حسین نے سکینہ کی طرف دیکھ کے دل میں کہا سکینہ آج چچا کی سفارش لے کر آئی ہے، سکینہ آج چچا کو میدان بھیج رہی ہے، مگر کل جب تماچے لگیں گے رو کے کہے گی چچا پانی نہیں چاہیے۔ آج چچا کی سفارش لے کر آئی ہو۔ عزادارو عباس نے مشکیزہ اٹھایا، سب سے خدا حافظ کیا، اب بی بی زینب کی خدمت میں آئے، آقا زادی خدا حافظ۔ بی بی زینب نے فرمایا عباس میں تمہیں روکنا نہیں چاہتی مگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جا، میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ عباس ادب سے بیٹھ گئے۔ جی آقا زادی۔ بی بی زینب فرماتی ہیں عباس جب بابا علی کے زمانے میں ہم کوفے میں رہتے تھے، ایک دن بابا علی جب مسجد سے آئے اور میرے سر کا بوسہ لے رہے تھے اور میری کلائیوں کا بوسہ لے رہے تھے اور زاروں کا تار رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا بابا رونے کا کیا سبب؟ جب میں نے سبب پوچھا بابا کے رونے میں اضافہ ہوا۔ میں نے کہا بابا کیوں رو رہے ہیں؟ بابا نے رو کر کہا زینب یہی کوفہ ہوگا، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگی، تیرے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی۔ عباس میں نے بابا سے پوچھا بابا آپ امام ہیں، آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے، مگر بابا اس دنیا میں اگر کسی بہن کا ایک بھی بھائی ہو اسے کوئی تکلیف نہیں دیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، اللہ نے مجھے عباس سا بھائی دیا، بابا کوئی مجھے کیسے قیدی بنائے گا؟ عباس سنو گے بابا نے کیا کہا؟ بابا نے کہا نہ حسن رہیں گے اور نہ حسین نہ عباس۔ اب بی بی زینب نے ایسے خدا حافظ کیا
دیا عباس خدا حافظ میں سمجھ گئی ہوں میرے ہاتھوں میں رسیاں پہننے کا وقت قریب ہے میرے سر سے چادر چھننے کا وقت قریب ہے بس میں نے ختم کیا عزادارو عباس علمدار بچوں کو کہہ رہے ہوں گے بچوں تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا سکینہ اصغر کے خیمے میں گئی ہوگی او میرے ننھے بھیا تھوڑی دیر میں پانی آ جائے گا عزادارو ہم جب پانی کے یہاں پہنچتے ہیں پانی میں ہمیں اپنا چہرہ نظر آتا ہے مگر عجب نہیں عباس کو سکینہ نظر آئی عزادارو عباس نے مشک میں پانی بھرا عباس خیمے کی طرف جا رہے ہیں ظالموں نے کہا خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے سکینہ علم کو آتا دیکھ رہی ہے اچانک سکینہ نے دیکھا علم کبھی علم کبھی بائیں سکینہ نے کہا بچوں کوزوں کو زمین پہ رکھو میں دعا کرتی ہوں ہاتھوں کو بلند کرو اللہ میرا چچا بچ جائے اللہ پانی نہیں چاہیے اللہ چچا واپس آ جائے عزادارو ابھی سکینہ کی دعا ختم نہیں ہوئی علم گر گیا علم گر گیا حسین نے کہا زینب میری کمر ٹوٹ گئی ظالموں نے عباس کا ایک بازو قلم کیا ہائے عباس نے دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ پکڑا ظالم نے دوسرا بازو قلم کیا عباس نے دانتوں سے مشکیزے کو پکڑا میرے اللہ مجھے اپنی فکر نہیں بس خیموں میں پانی چلا جائے اصغر پیاسا ہے سکینہ انتظار میں ہے مگر عزادارو ابھی عباس کی دعا ختم نہیں ہوئی ایک تیرا کے مشکیزے کو لگا عباس نے گھوڑے کو موڑا اب جب پانی نہیں جائے گا میری لاش بھی نہیں جائے گی بس عزادارو میں نے ختم کیا اب جب ظالموں نے حملہ کیا ایک ظالم نے عباس کی آنکھ میں تیر مارا اور غیرت مندو برداشت کر سکو گے عزادارو جب آنکھ میں کچھ لگ جائے انسان ہاتھ سے نکالتا ہے مگر عباس کے بازو نہیں ہے عباس جھکے گھٹنوں کے سہارے تیر نکالے ایک ظالم نے عباس کے سر پہ گرز مارا ایک ظالم نے عباس کے سر پہ گرز مارا عباس گھوڑے سے زمین پہ گرے عمر ابن سعد نے کہا جسے علی سے دشمنی عباس پہ حملہ کرے کسی نے نیزہ مارا کسی نے تیر مارا کسی نے پتھر مارا روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو امام زمانہ کو بلانا ہے امام زمانہ کو تھوڑی دیر کے لیے یا جائیے یا صاحب زمان مولا 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 جان بلند آواز یا صاحب زمان مولا مولا آپ کو اس لمحے کا واسطہ جب عباس گھوڑے سے زمین پہ گر رہے تھے عزادارو ایک ذاکر کے خواب میں عباس آگے کہتے ہیں کربلا میں جتنے شہید گھوڑے سے زمین پہ گرے تھے ان کے بازو سلامت تھے اور میں کربلا کا واحد شہید ہوں جو منہ کے بل زمین پہ گرا کربلا
کربلا کا واحد شہید، اور جب گھوڑے سے زمین پہ آیا میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ امام زمانہ آپ کو حضرت عباس کے کٹے بازوؤں کا بوسنا، تھوڑی دیر یہاں آ جائیے یا صاحب الزمان مولا 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 جان، یا صاحب زمان مولا 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 جان، یا صاحب زمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان۔ خدایا تجھے عباس کا واسطہ، ہر روز کی دعا، ہماری زندگی میں کبھی ایسا دن نہ آئے جب مصائب حسین پڑے جائیں اور ہماری آنکھوں میں آنسو۔ خدایا مرتے دم تک غم حسین میں رونے کی اجازت نصیب فرما۔ خدایا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ خدایا خدایا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہم سب کو مشہد کی زیارت نصیب فرما۔ حاضرین مجلس کے مرحومین، بانیان مجلس کے مرحومین اور ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔